بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آپ کو آج کی 15ویں نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج شب ولادت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، تو وہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم دعا افتتاح سے آغاز کریں گے، اور میں I will request Brother Rasim to kindly start the recitation of دعا افتتاح inshallah. And then we will carry on to our usual lecture with Agha Sayyid Farhat Abbas from the US, inshallah. Please welcome him with a very loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد الصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمعوا يا سميع مدحتي، وأجبوا يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرم عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل،
وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين، مدرك الهاربين نكال الظالمين، صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك، خيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صل على سبطي الرحمة
وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، انصره وانتصر به، انصره نصرا عزيزا، افتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغني به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا، وذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. انصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Jazakallah khair, brother. Thank you so much. Dear brothers and sisters, جیسا کہ میں نے پہلے اناؤنس کیا ہے کہ کل انشاءاللہ ہم ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے، اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو لوگ بھی کل اس حوالے سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی منقبت، کوئی شاعری، کچھ بھی آپ ترانہ کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کائنڈلی اپنے نام رجسٹر کروا دیں تاکہ ایک پروگرام کی ترتیب جو ہے وہ ہم لوگ بنا سکیں اور وقت کے اندر اندر اپنے پروگرام کو انشاءاللہ ختم کر سکیں۔ پروگرام اسی طرح سے دوبارہ شروع ہوگا کل بھی دعا افتتاح کے ساتھ، اور اس کے بعد تقریباً 15-20 منٹ کے لیے ہم انشاءاللہ منقبت کے لیے ٹائم ہمارے پاس ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آغا صاحب جو ہے وہ اپنا خطاب فرمائیں گے۔ تو ابھی میں گزارش کروں گا آغا صاحب سے، اور آپ ایک صلوات بھیجیے محمد والی محمد آغا صاحب کو ویلکم کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، صلوا علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ Please recite aloud salawat. So alhamdulillah, we reached to our 15th ayah. And the 15th ayah is talking about one of the important reality that we are not supposed to forget, the day of judgment. We're not supposed to. That's why Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us with His own mercy that, O my servant, O my ibad, you need to make sure to repeat this belief all the time. And what's that belief? He says, Rabbana, O our Rabb, innaka, indeed you, jami'un nase, that you're going to gather all the mankind. Which day? Liyom, that day. Is there any doubt in that day? La rayba fihi. There is no doubt in that. Absolutely no doubt. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. And Allah subhanahu wa ta'ala, indeed Allah does not break His promise. Now, brothers and sisters, and especially the young children, we always required to do tadabbur, to pondering on these ayat. When we ponder and we think about this ayah, we notice that Allah subhanahu wa ta'ala, this day of judgment is so important. Allah is saying that you have to repeat these as a dua. Innaka jami'un nas. You gather everyone, all humans. And there will be one day, liyom. And again, no one has any doubt about that day, because we see that all people, they're coming in this world, they're leaving this world. They're coming this world, we see the birth, we see death. And as a Muslim, as a mu'min, as a believer, we believe that one day Allah subhanahu wa ta'ala will gather all of us. Gather all of us. And that day called Day of Judgment.
And there is no doubt, because you look for all the adyan, all these religions, whether it's Judaism, Christianity, Islam, or any other religion, all of them, they acknowledge there will be a day of judgment. And it's a promise from Allah subhanahu wa ta'ala. Never breaks his promise. Now, a smart moment, if they remember, why we have to remember the day of judgment? And what's the smart moment they do? If we remember day of judgment, we'll be careful about this in this life. It's the same thing. Day of judgment is like day of exam, right? If a student in their school or in college or anywhere they are, if they always pay attention that one day they have to give exam, they're always prepared. They are submitting their assignment on time. They're submitting their homework on time. They're paying attention for in the classroom, right? And again, they're working hard. And there's some people, they don't even care when the exam will happen or not. So in the day of exam, when they reach there, they're not prepared. They're not prepared. And they ruin their life. Same thing here. Same thing in religion. If all these people, all these believers, again, these believers, whether they are Jewish people, Christian people, Muslim, if they pay attention for the day of judgment, they will prepare themselves. Of course, in the case of Jewish and the Christian people, if they're always thinking about day of judgment, they need to find out the truth. Muslim is the same way. If we are waiting and we are preparing ourselves for the day of judgment, we always be on the side of haq, truth. And again, the smart mu'mineen, what they do, they not only preparing for that, they're asking a proper dua, like this young man in our discussion of art of living well. In this dua, this person, he's smart. He was smart. He was asking for everything. That Allah, number 8, I'll become beloved of Allah, I'll get respect and honor among people. I'll have health life, long life, and then increase my wealth. And the last one, that Allah resurrect me with your prophet. So this person is asking from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Prophet is giving him, replying him. See, he's smart because he understands being with Prophet means real success in this world and hereafter. Because in fact, this is not strange. Quran himself talk about this topic. Where Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. That you need to adopt, you need to have this, be wary of Allah and be with truthful. Surah Tawbah, ayat number 119. Kunu ma'as sadiqin. Always be with sadiqin. And these awliya Allah, prophets and imams. Be with them. So not only akhirat, in this world, you need to be with them. So anyway, तो अब यहाँ पर Prophet ने क्या किया? Prophet ने, he gave 6 prescriptions, one after other. We discussed all those 5. Now the 6th one. What's the 6th prescription? He said, if you like to get mahshur with me, fa'til sujud. अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ महशूर हो,
فاعتل السجود. سجود جانتے ہیں نا, سجدہ. Sajda. All children, you know that. There's sajda, right? In salat, you do sajda. Fahtilis, sujud. Apne sajde ko tool do. Prolong your sujud. Prolong your sujud. Wow, it's so easy. Is it? Really? All right, let's find out. It's so easy. I can stay in sajda when I'm praying, maybe 1 minute, and I'm going to prolong it. Is that? Well, first of all, let's see. First of all, what's the meaning of prolonging your sujood? First of all, what's the meaning of sujood? One of the meaning is like apparent meaning. Apparent meaning is that you have this sajda, which you have in salat. All right. So this is a message for the young people, that you should not pray such a way that you just do sajda, not a complete sajda, raise your head, sit up, and then go back to sajda and sit up. No. Just have a complete sajda. Make sure that you put your forehead on the ground and then do dhikr properly. That's apparent meaning. That's apparent meaning. But then there is a deeper meaning. It's a deeper meaning now. Now, what's that deeper meaning is? All right. Now, before we talk about that, our connection with Allah subhanahu wa ta'ala is like 3 kind. Okay? ہمارے جو اللہ کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ 3 طرح کے. یا تو ہمیں عادت ہے کسی چیز کی, عادت ہے, یا ہم عبادت کرتے ہیں. عادت, عبادت اور عبودیت. عادت, عبادت اور عبودیت. ٹھیک ہے نا؟ عادت, عبادت اور عبودیت, اس کو یاد رکھیے. کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ ان تینوں میں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک انسان کو کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے, کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے, وہ عادتاً کوئی کام کرتا ہے, عادتاً کوئی کام کرتا ہے. جیسے شیخ بہائی نے اپنا ایک شعر میں کہتے ہیں, در عبادت کر دے عادت چن سبھی, آخر وقت و عقل واجبی. بعض لوگوں کی عبادت میں عادت ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو عادت ہے بھائی اب نماز تو پڑھنی ہے, عادت ہو گئی ہے ان کو, کھڑے ہوئے اللہ اکبر, دماغ کہیں اور گیا, اب وہ سب چیزیں گن رہے ہیں, پورا بزنس اپنا کاؤنٹ کر رہے ہیں. اچھا آج میں نے کس کے ساتھ بزنس کیا, کیا دیا, کیا لیا. اچھا بعض لوگ عادت ہے, لیکن عادت کس کی طرح ہے؟ بچوں کی طرح ہے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں شیخ بہائی کہتے ہیں سبھی کی طرح عادت ہے. سبھی جو ہیں یہ ٹین ایجرز بعض اوقات. یعنی کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ٹین ایجر کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں صلات کو, آخر وقت میں پڑھیں گے, اور اس کا منیمم پارٹ کرتے ہیں. اس کی عادت ہوئی ہے بھائی آپ بولیے بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر تعقیبات پڑھ لیجیے, that's fine. It's not wajib, right? Yeah, it's not. Highly recommended. Well, yeah, we'll do it. Because اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. بعض لوگوں کو اس طرح سے عادت ہو جاتی ہے. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گئی عادت, دوسرا کیا ورڈ ہے؟ عبادت. اور تیسرا کیا ورڈ ہے؟ عبودیت. بھائی اللہ نے ہم سے کیا چاہا ہے, عبادت یا عبودیت؟ کوئی سے نا آپ لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. بھائی دیکھیے خداوند تعالیٰ نے عبادت رکھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عبادت رکھی ہے خداوند تعالیٰ نے. عبادت یہی, یہ جو آپ
نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, زیارت پہ جاتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟ ورشپس. خدا نے ورشپس مانگی ہے آپ سے یا عبودیت؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ وہ دیکھیے, خدا نے کہا ہے نا اقیم الصلاۃ, نماز خدا نے پڑھی ہے, خدا نے کہا ہے نماز پڑھی. کیا فرق ہے عبادت میں اور عبودیت؟ چلیے میں ایک مثال سے آپ کو دیکھیے, عبودیت کہتے ہیں سرویٹیوڈ کو, فور بچوں کے لیے عبادت از ورشپ. عبادت مین ورشپ اینڈ عبودیت مین سرویٹیوڈ, which means someone is a servant, abd. Someone is a slave. Now, what's the difference between ibadat and abudiyat? What's the difference between worship and servitude? Servitude, sometime, because servitude means obeying your master. That's it, obeying your master. If master say, go pray, go pray. Master said, do not pray, do not pray, do not pray. اب دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا فرق ہے. خداوند تعالیٰ نے کیا کہا ہے ہم سے کیا مانگا ہے؟ ہم سے عبودیت مانگی ہے, سرویٹیوڈ مانگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون یہاں دیر معنی ہے عبودیت کے, عبودیت چاہیے, عبودیت چاہیے, عبودیت چاہیے. بس یہاں پر عبودیت, سجدے کو سجدہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا پہلے یہ بتائیے کہ مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ مسجد کو مسجد اس لیے کہا جاتا ہے, میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ مسجد جو ہے وہ سجدے کی جگہ ہے. لیکن بھائی آپ خالی مسجد میں سجدہ تو نہیں کرتے ہیں, آپ تو قیام بھی کرتے ہیں. جب صلاۃ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ قیام بھی کرتے ہیں, آپ رکوع بھی کرتے ہیں, آپ قنوت بھی کرتے ہیں, آپ سجدہ بھی کرتے ہیں. لیکن مسجد کو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ رکوع کی جگہ, یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ قنوت کی جگہ, یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ قیام کی جگہ, یہ کیوں کہا گیا کہ سجدے کی جگہ؟ کیونکہ سجدہ کسی بھی عبادت کا سب سے ہائیسٹ مقام سجدہ ہے. جب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں, اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں. یہ سمبل کس کا ہے؟ عبودیت کا. بس سجدے کے دو معنی ہو گئے. جب پیغمبر کہتے ہیں کہ بھائی وَاعْتِلِ السُّجُودِ, تم اپنے سجود کو prolong your sujood. One meaning, the apparent meaning could be that you stay in sajda longer. That's number one. The second meaning is increase your abudiyat. Increase your abudiyat. Increase your abudiyat. اچھا کیوں بھائی عبودیت کو بڑھائیں؟ کیا فائدہ ہے اس سے؟ اچھا یہ بتائیے کہ کیا لنک ہے کہ میں عبودیت بڑھاؤں گا تو پیغمبر کے ساتھ ہو جاؤں؟ اچھا اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں, یہ بتائیے کہ پیغمبر سے ساتھ ہونے کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ بھائی پیغمبر کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ؟ جو ساتھ ہونا ہے یہ کس معنوں میں؟ دیکھیے دو طرح کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. دو طرح کے ریلیشن شپ. ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے ایگریمنٹل, کہ آپ ایگری کر لیں کسی چیز کو. کانٹریکچوئل ریلیشن شپ. مثلا دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, لیکن آپ اس کو پلیز اس کو کیجئے, آپ کو بہت لطف آئے گا, آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا. ایک کانٹریکچوئل ریلیشن شپ. مثلا آپ کے ڈبلن میں اگر کوئی اسپیڈنگ کرے تو اس کو کتنا فائن لگے گا؟ اب یہ سٹی ڈیسائیڈ کرے گی, رائٹ؟ کہ بھائی اگر آپ
मसलन 60, अब मुझे नहीं मालूम वहां तो किलोमीटर में है, तो यकीन तौर शायद किलोमीटर में है, मेरे जहन में नहीं रहा इस वक्त, माइल्स में होता है किलोमीटर में होता है। बहरहाल से आपके पास जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी गाड़ी की पोस्टेड लिमिट है, और आप चला रहे हैं 130 किलोमीटर पर आवर। आपको जो है पुलिस ने रोक लिया और आपको फाइन करेगा। अभी फाइन कितना करेगा भाई, ये डिपेंड करता है जो सिटी ने फाइन किया हुआ है, जो आपके गवर्नमेंट ने कहा है कि ये अगर इतनी स्पीड अप होगी तो ये फाइन होगा। ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। क्या ये हार्ड एंड फास्ट रूल है? अगर ये हार्ड एंड फास्ट रूल है तो फिर जर्मनी में भी यही होना चाहिए, यूके में भी यही होना चाहिए, या ह्यूस्टन में भी यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पता चला ह्यूस्टन में अगर कोई 30 किलोमीटर अब क्या कहते हैं जो ना स्पीडिंग कर रहा है, तो उसके फाइन मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये जो फाइन है ये कांस्टेंट नहीं है हर जगह पे। इसको कहते हैं कि ये एक एग्रीमेंट है। भाई आपके लेजिस्लेटिव ब्रांच जो भी है उसने बैठे, उन्होंने कहा कि अगर कोई स्पीडिंग करेगा देन आई एम गोइंग टू फाइन दिस मच। दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अच्छा, एक और रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप क्या है? वो रिलेशनशिप जो है वो तकवीनी रिलेशनशिप, इन नेचर में एक रिलेशनशिप है। भाई देखिए, मैं अगर फर्ज कर लीजिए कि ये जो एक किताब है इसको मैं यहां पर ह्यूस्टन में फेंकूंगा तब भी ये जमीन पे गिरेगी, डबलिन में फेंकूंगा तब भी जमीन पे गिरेगी। ये हो सकता है कि डबलिन पे जमीन पे ना गिरे, ह्यूस्टन में जमीन पे गिरे। एज लॉन्ग एज जमीन के ऊपर है, एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस वर्ल्ड, दिस जो भी चीज में फेंकूंगा, एक पेन फेंकूंगा जमीन पे गिरेगा। आप चाहे वो डबलिन में फेंकें, चाहे वो यहां ह्यूस्टन में फेंकें, वो जमीन पे गिरेगा। इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है? क्या ये एग्रीमेंट किया हुआ है किसी ने? नहीं, ये नेचुरल, ये कुदरत में तकवीन के अंदर एक रिलेशनशिप, तकवीन में एक रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप दो तरह के हो गए। एक हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, और एक होता है नेचुरल, इस नेचर में जो है जो रिलेशनशिप। ठीक है ना? और मिसाल दूं मैं आपको, मसलन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक आदमी खुदा ना खास्ता ड्रग इस्तेमाल करता है तो उसको जो है वो प्रिजन हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। लेकिन अगर कोई इंसान जहर पॉइजन को इस्तेमाल करता है तो उसकी बॉडी इफेक्टेड होगी, नेचुरल है। जहर का एक नेचुरल इफेक्ट है, राइट? अब ये बताइए कि ये जो पैगंबर की हमराही है, अहले बैत की जो हमराही है, कि हम उनके साथ हो जाएं, वी विल बी इन द कंपनी ऑफ अहलुल बैत, विल बी इन द कंपनी ऑफ प्रॉफिट, इज इट कॉन्ट्रैक्चुअल और इज इट नेचुरल? कॉज एंड इफेक्ट। देखिए, क्या प्रॉफिट की जो उनके साथ जो कंपेनियनशिप है एक ऐसी है कि एक बादशाह है मसलन, वो कहते हैं चलिए भाई पिकनिक पे चलते हैं। उन्होंने कहा हुजूर वाला क्या हम भी आ जाएं? बादशाह का मिजाज आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए। उन्होंने हम भी आ जाएं, आ जाइए, तशरीफ लाइए, आप आ जाइए। अब वो पिकनिक पे जा रहे हैं, बादशाह सलामत जिसको ले गया, या आप बादशाह सलामत को छोड़िए, आप मसलन आपके जो है वो अमीर मिर्जा भाई जो है वो आपको कहते हैं पिकनिक पे बुला रहे हैं। अब वो मोमिन को जिसको बुलाएंगे बुला लेंगे, भाई आइए, आ जाइए, तशरीफ ले आइए। अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है आपका, भाई आ जाइए, तशरीफ ले आइए, आप पिकनिक पे तशरीफ ले आइए, कोई आपको आपके ताल्लुकात हैं, आप आ जाइए। ठीक है ना? क्या अहले बैत के साथ हमारा ताल्लुक, हमारा जो कंपेनियनशिप है वो ऐसा है कि अहले बैत ने कहा भाई आ जाइए, मैं बहुत खुश हूं आपसे, मैं बहुत खुश हूं, आ जाइए भाई आप मेरे साथ, इस तरह का है? या कोई नेचुरल कोई ताल्लुक है, कोई नेचुरल ताल्लुक है या नहीं? या इसी में आपको सवाल होता है भाई अहले बैत को अल्लाह ने क्यों सेलेक्ट कर लिया, मुझे क्यों सेलेक्ट किया? कोई रैंडम था, खुदा ने ड्रॉ किया था?
قیامت کے وقت تخلیق کے وقت انہوں نے کہا بھائی لیٹس سی کیا کہتے ہیں جو نا وہ اکڑ بکڑ آنکھیں بند کی انہوں نے اٹھایا ایسے کر کے مان لو کس کو اٹھاؤں بھائی یہ ہے پروفٹ محمد, چلیے بھائی ان کو پروفٹ محمد بنا دیا. یہ کون اٹھایا میں نے, حضرت آدم, چلیے میں نے ان کو حضرت آدم بنا دیا. یہ ایسا رینڈم ہوا ہے کیا, یا کوئی ایک اس کے پیچھے بھی کوئی فلسفی ہے؟ بھائی کمپینین شپ پہلے سمجھ لیجیے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیے میں آپ یہاں سے بات شروع کرتا ہوں. آیت اللہ جوادی عاملی نام سنا ہوگا آپ نے. آیت اللہ جوادی عاملی ایک پہلے جملہ کہتے ہیں, میں اس سے سٹارٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ سچا خواب نہیں دیکھ سکتا. جھوٹا آدمی سچا خواب نہیں دیکھ سکتا. جھوٹا آدمی سچا خواب نہیں دیکھ سکتا, یاد رکھ لیجیے گا اس کو. سچا آدمی سچا خواب دیکھے گا. جو سب سے اچھا ہوگا, سب سے سچا ہوگا, جیسے پیغمبر ہوتے ہیں, جیسے امام ہوتے ہیں, وہ ان کے خواب سارے سچے ہوتے ہیں. ان کے خواب سارے سچے ہوتے ہیں. دیکھیے بہت خوبصورت جملہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی؟ جھوٹا آدمی, someone who normally lies in his life, he cannot see the true dream. رویا صادقہ نہیں دیکھ سکتا وہ. کیوں؟ رویا صادقہ کے لیے اس کو سچائی پیش آئے گی. اب دیکھیے یہاں پر میں اب آپ کو میں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہوں. یعنی ائمہ کی کمپنی کی شرائط کیا ہے؟ کیا کانٹریکچوئل ہے کہ بھئی انہوں نے کہا آ جائیے, آپ آ جائیے, آپ نہیں آئیے, آپ آ جائیے, آپ بیٹھ جائیے, یہ ہے, یا کوئی اس کے پیچھے ریزن ہے؟ میں اب آپ کو پہلے دوبارہ پھر آؤں گا اس پہ جو ابھی کہا نا پیغمبر نے کہ سجدہ لمبا کرو تاکہ مجھ جیسے ہو, میرے ساتھ آ سکو. دیکھیے کیوں خدا نے کہا ہے, کیوں پیغمبر نے یہ بات کہی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو اب آپ کو میں نے کئی چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہوں. پہلے میں نے آپ سے کہا کہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ کانٹریکچوئل ہوتے ہیں اور کچھ نیچرل ان کے درمیان ریلیشن شپ ہوتی ہے. جیسے میں اگر ایک پین کو زمین پہ پھینکوں گا تو نیچرل اس میں ہے, نیچرل ہے کہ گریوٹی اس کو نیچے کی طرف لے کے جائے گی. یہ ایک نیچرل ریلیشن شپ ہے. لیکن وہ جو فائن ہے, ڈبلن میں کچھ اور ہو سکتا ہے, ہوسٹن میں کچھ اور ہو سکتا ہے, یہ کانٹریکچوئل ہے. جو آپ نے کانٹریکٹ کر لیا اس کی بیس پر ہے. یہ بریک ہو سکتا ہے, وہ بریک نہیں ہو سکتا. بس یہ جو بادشاہ پکنک پہ لے کے جاتا ہے وہ کانٹریکچوئل ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے اس کو لے جائے, اس کو لے گیا, کوئی ریئل افیکٹ نہیں ہے اس کی پرسنالٹی کے اوپر. لیکن یہ جو اہل بیت کا جو ساتھ ہے یہ ایسا نہیں ہے. وہ کیسا ہے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو ایک مثال دے کے کہا آیت اللہ جوادی عاملی کی, کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جھوٹا آدمی ہو تو وہ سچا خواب نہیں دیکھ سکتا. اب میں آتا ہوں آپ کو ایک شعر, آپ کو اردو میں بہت بولا جاتا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں, بچوں کے لیے اس کو ایکسپلین کروں گا. یہ فارسی سے آیا ہے, آپ نے اکثر یہ سنا ہوا ہوگا پہلے. کیا کہتے ہیں؟ کبوتر با کبوتر, سنا ہے نا آپ نے؟ کبوتر با کبوتر. کبوتر کہتے ہیں پیجن. کبوتر با کبوتر, باز با باز. کبوتر کیا کرتا ہے؟ کبوتر کبوتر کے ساتھ ہوتا ہے, باز باز کے ساتھ ہوتا ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. ایک قانون ہے اس نیچر کا. کبوتر با کبوتر, باز باز. All the time the pigeons they're flying together, the eagles they're flying together. Okay, ایک شعر ہے, اگر اس میں لا نہ تلاش کیجئے, ایک شعر ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار کبوتر تھوڑی دیر کے لیے کسی اور جانور کے ساتھ, لیکن نیچرلی وہ فلائی کرتا ہے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ. کبوتر با کبوتر, پیجن with پیجن, باز با باز, ایگل با ایگل, ایگل with ایگل, کند ہم جنس. یہاں فرق کیا ہے؟ یہ جو ہم جنس ہیں, جو ایک جیسے ہیں, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. یہاں پہ جو شرط ہے, جو جتنا ایک جیسا ہم جنس ہوتا ہے وہ ایک ساتھ پرواز کرتے ہیں, نہ کہ ہر ایک والا ہو. یہاں پر ہمارا اہل بیت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہم جنس ہونے کا ہے. یعنی کیا؟ اگر ہم اہل بیت جیسے ہو جائیں تو ان کی طرح پرواز کریں, تو ان کے ساتھ محشور ہوں گے.
بس شرط یہاں پر یہ ہے، اب دیکھیے، اب آپ کو میں دوبارہ جملے پہ لے کے جاتا ہوں اور پھر میں اس کو مزید واضح کروں گا. پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ محشور ہو، اپنے سجود کو لمبا کر دو. سجود کس کی علامت ہے؟ عبودیت کی علامت، عبد ہونے کی علامت، سرویٹیوڈ کی علامت ہے. اب آپ کو میں آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد ہے، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کیا ہیں؟ پہلے کیا ہیں؟ عبد ہیں، پھر رسول ہیں. بس پروفٹ محمد کا اسٹیٹس کیا ہے؟ عبد ہیں، خدا کے عبد ہیں. یہ ان کا ہائیسٹ اسٹیٹس ہے. اس بیس کے اوپر کوئی رینڈم سلیکشن نہیں ہوا، رینڈم سلیکشن نہیں ہوا. آپ کہیں گے بھائی خدا کو کیا پتا تھا؟ دیکھیے خدا کسی ٹائم میں باؤنڈ نہیں ہے. خدا کے سامنے پوری کائنات ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا بھی بیٹھا ہوا قیامت کا انتظار کر رہا ہے. خدا ٹائم میں باؤنڈ نہیں ہے، ہم ٹائم میں باؤنڈ ہیں. ٹائم آپ اس کو کہتے ہیں جب یہ سن سیٹ کرتا ہے، سن رائز کرتا ہے، خدا اس میں باؤنڈ ہے. اگین میں بچوں کو زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، بہت ڈیپ فلاسفیکل ڈسکشن. خدا از ناٹ ٹائم باؤنڈ. خدا کے سامنے پورا اسکیل ہے، ایسے ہے، یہ آغاز اور یہ قیامت، ہر چیز خدا کے سامنے. خدا کی نالج اس طرح سے، بس خدا نے اپنی نالج پہ نگاہ رکھی اور کہا کہ پوری کائنات میں جو سب سے بڑا عبد ہوگا اسے میں سید الانبیاء بناؤں گا، جو سب سے بڑا عبد ہوگا. رینڈم سلیکشن نہیں ہوا. پیغمبر کو جو پیغمبر بنایا گیا، خدا کو معلوم تھا کہ ان میں عبودیت سب سے زیادہ ہوگی، یہ میرے سب سے بڑے عبد ہوں گے، اس لیے انہیں سید الانبیاء بنایا گیا. بس ان کا خاصہ کیا ہے؟ عبد ہونا. اور عبد سے مراد کیا ہے؟ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر، کس لیے؟ خدا کے لیے. بھائی خدا کو تو ضرورت نہیں ہے آپ کی نماز. قربتاً الی اللہ، بہت خوبصورت جملہ علماء نے یا ائمہ نے سکھایا. قربتاً الی اللہ، خدا سے قریب ہونے کے لیے. جو عبد سب سے بڑا عبد ہوتا ہے وہ خدا کے سب سے قریب ہوتا ہے، خدا کے سب سے قریب ہوتا ہے، خدا کا سب سے فیورٹ عبد ہے. کیوں؟ خدا کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی نافرمانی نہیں کرتا. اور نافرمانی نہیں، حتیٰ کہ توجہ بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے تو استغفار، توجہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے پیغمبر کی تعصیح کرنی ہے تو کوئی یہاں پہ کوئی خالے بازی کا گیم ہے کہ یہ میرے خالہ کے بیٹے ہیں تو آ جائیے میرے ساتھ، یہ فلاں میرے کیا کہتے ہیں جناب بھتیجے ہیں تو آ جائیے میرے ساتھ. خدا کیا کہتا ہے؟ میری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں. بھائی یہودیوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا؟ کیا ہوا یہودیوں کے ساتھ مسئلہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم پیغمبر بعد میں زیادہ ہم افضل ہیں. بھائی افضل آپ اپنے تقوی کی بیس پر ہیں، نہ اس لیے کہ آپ پیغمبر کی اولاد ہیں. یہ غلطی کوئی نہ کیجئے کہ چونکہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں لہٰذا ہم افضل ہیں. نہیں، ہاں وہ ایک امتیاز ہے، لیکن افضلیت خدا کے نزدیک کس چیز کے اوپر ہے؟ آپ کا تقوی. خدا کے نزدیک کس کے کون سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں فضیلت رکھتا ہے؟ جو با تقوی ترین آدمی ہے. اور اگر وہ پیغمبر کے ساتھ نسبت رکھتا ہے تو سونے سہاگا. لیکن خدا کے نزدیک معیار کیا ہے؟ عبودیت. عبودیت. اب دیکھیے کتنی آپ اب دیکھیے ہر چیز میں ایک وجہ ہے. یہ جو ورڈ شیعہ دیا گیا، شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی شیعہ کا مطلب جو ٹوٹل پیروی کرے، یعنی ان جیسا ہوتا چلا جائے. آپ کو میں کیا سناتا ہوں تاکہ شیعہ آپ کو. ایک دفعہ پیغمبر جو تھے وہ
पैगंबर कहीं मक्के से बाहर गए हुए थे और बाहर गए हुए थे तो लोग हैरान हुए, भाई पैगंबर कहाँ है, कहाँ है भाई, किससे पूछे भाई कहाँ है पैगंबर, नहीं पता। ये अलबत्ता ये पता है कि डेजर्ट की तरफ जाते हुए देखा था। अब आते हैं डेजर्ट की तरफ, तो देखा कि एक पैरों के निशान है, बस एक आदमी के पैरों के निशान। उन पैरों पर पैर रखते हुए उन पाँव के जो फुट स्टेप हैं उसको ट्रेस करते हुए पैगंबर तक पहुंच गए। जब पैगंबर तक पहुंचे तो कहा भाई, देखा कि सलमान फारसी भी बैठे हुए हैं वहां पर। अरे सलमान, आप कैसे आ गए, आपके तो पैरों के निशान हमने नहीं देखे, आपके पैरों के निशान तो हमने नहीं देखे। पता चला क्या, सलमान ना सिर्फ पैगंबर की हर हिदायत पे अमल करते हैं। अब कोई ये ना समझे कि मैं आइंदा बस इमाम के पैर पे पैर रख के चलूंगा तो मैं शिया हो जाऊंगा। नहीं, ना सिर्फ इमाम की हर बात पे जानम फिदा, मेरी जान आप पे फिदा, हर बात बगैर चूं चरा के कबूल, बल्कि आम जिंदगी में भी उनके पैर के पर पैर रखते हुए चले। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि अरे आपके पैरों के तो निशान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सलमान पैगंबर के पैरों पे निशान रखते जा रहे थे। ये है शिया। इसीलिए तो सलमान के बारे में कहा गया कि सलमान मिन्नी अहले बैत, सलमान हम अहले बैत में से, सलमान मिन्नी अहले बैत। बस अब आप आइए दोबारा उसी जगह पे, कबूतर बा कबूतर, बाज बाबाज, कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज। जो हम जिन्स है, जिनमें सिनखियत है, यहां मामला सिनखियत का है। आप कोई मिसाल देख लीजिए, आप देखिए कि आप आपस में अपने दोस्तों को, हल्के को देखना शुरू कर दीजिए। इंसान जैसा होता है उसको वैसे लोग बाज़ औक़ात उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हम जिन्स में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन। हम जिन्स से मुराद मर्द और औरत की बात नहीं कर रहा। हम जिन्स यहां से मुराद है एक ही तरह के लोग। हम जिन्स से मुराद यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं इतनी देर से, उससे कुछ शायद ये समझ रहा हो कि मर्द जैसे जिन्स मर्द है, औरत जिन्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिनखियत, दैट कंपैटिबिलिटी विद ईच अदर। तो यहां पर जो चीज है वो ये है कि जैसे आयतुल्लाह जवादी आमनी ने कहा कि जो इंसान झूठा होता है वो सच्चा ख्वाब नहीं देखता। कि नूरियान मर नूरियान र तालिब, कि जब सच्चा ख्वाब देखने के लिए कुछ सच्चे लोग उसमें आएंगे ना ख्वाब में, जो सच्चाहट सच्ची चीज दिखाएंगे। इसलिए कहा जाता है, आप देखिए मैं और आपको थोड़ा सा हाथ पकड़ के आगे लेके चलता हूँ। क़यामत वाले दिन हमारे पास बहुत रिवायतें, तमाम मुसलमानों के पास रिवायतें ऐसी हैं कि क़यामत वाले दिन इंसान मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल में आएंगे, सिर्फ एक हल्का इंसानों की शक्ल में। कुछ लोग जो है वो ये जो एंट हैं उनकी शक्ल में आएंगे, कुछ लोग मंकी की शक्ल में आएंगे, कुछ लोग कुत्तों की शक्ल में आएंगे, कुछ लोग पिग की शक्ल में आएंगे, कुछ लोग भेड़िए की शक्ल में आएंगे, वोल्फ की शक्ल में आएंगे। ये जो एंट की शक्ल में आएंगे ये वो लोग हैं जो कि इस दुनिया में तकब्बुर करते थे, बहुत तकब्बुर, सीना तान के चलते थे, हर वक्त हर आदमी को हकीर। खुदा इनको वहां पर एंट की शक्ल में लाएगा। जब एंट की शक्ल में आएंगे ये, तो लोग इनको पीसते हुए जाएंगे ताकि इनको पता चले कि ये बड़े नहीं थे। ये एंट की शक्ल में आएंगे। कुछ लोग पिग की शक्ल में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इस दुनिया में इस बात की परवाह नहीं करते थे कि मैं हराम कमा रहा हूं या हलाल कमा रहा हूं, हराम खा रहा हूं या हलाल खा रहा हूं या हराम खा रहा हूं।
नजिस खा रहा हूं या पाक खा रहा हूं, इनको किस तरह लाया जाएगा? इनको खूक यानी पिग की शक्ल में लाया जाएगा, सुअर की शक्ल में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सुअर इस दुनिया में हलाल और हराम सब खाता था, नजिस और पाक सब खाता था। इनकी आदत ऐसी थी कि ये हराम खाते थे, कोई मसला नहीं, हराम हलाल कोई मसला नहीं है, शराब पीनी है पी रहे हैं, नजिस चीज खा रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, हलाल भी खा रहे हैं, हराम भी खा रहे हैं, इनको लाया जाएगा पिग की शक्ल। बाज लोगों को भेड़िए की शक्ल में लाया जाएगा। ये कौन है? आप इनके साथ एक जगह बैठ नहीं सकते मोहब्बत से। ये इनमें बड़े ये वो हैं, कोई इनके साथ हर आदमी घबराता है, अरे इनको कुछ कह दिया अभी 1 मिनट में आपकी इज्जत मलिया मेट कर देंगे। ये क्या है? गुर्ग है, भेड़िए हैं। उस जिंदगी में उस जगह पे इनको, क्योंकि यही है शक्ल, इनको लाया जाएगा वुल्फ की शक्ल, क्योंकि इस दुनिया में यही थे। इनकी जबान बहुत तेज थी, इनकी जबान से कोई बचा हुआ नहीं था। जरूरी नहीं है कि किसी को इंसान को थप्पड़ मारा जाए, बाज़ औक़ात जबान का जख्म बहुत ज्यादा गहरा होता है। बाज़ लोगों को मंकी की शक्ल में लाया जाएगा। ये क्या करते थे? ये इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई इससे, जिसको कहते हैं हम सुखनचीन, ये इनकी शक्ल में लाया जाएगा। और यहां पर वो जो कि पैगंबर की तरह अबूदियत इख्तियार, क्योंकि पैगंबर इंसान कामिल है, पैगंबर इंसान कामिल है, आइम्मा इंसान कामिल है। जब हम अबूदियत करते हैं तो हमारी रूह जो है उसकी शक्ल इंसानों जैसी बनना शुरू हो जाती है, इंसानों जैसी बनना शुरू हो जाती है। अब देखिए, ये सिर्फ पर्दे हटने की बात है। आपने बारहा क्या कहते हैं इमाम जाफर सादिक या इमाम सज्जाद से सुना हुआ है। एक दफा इमाम सादिक के सामने असहाब के साथ आप मक्का में थे, हज का वक्त था, तो लोगों ने कहा यब्ना रसूलुल्लाह, इस दफा तो माशाल्लाह कितने हाजी हैं, कितने हाजी हैं। इमाम ने कहा इधर आओ। इमाम ने कहा मेरी 2 उंगलियों के बीच में से देखो। जब 2 उंगलियों के बीच से देखा तो क्या नजर आया कि कुछ बंदर हैं, कुछ भेड़िए हैं, कुछ मंकी हैं जो तवाफ कर। इंसान का जो बातिन है वो कब जाहिर होगा? हमारे ऊपर कब जाहिर होगा? खुद अपने ऊपर, जब हम उस आलम में जाएंगे। वहां पर एक सिंफ होगी जो इंसानों की शक्ल में लाई जाएगी, इंसानों की शक्ल में लाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इंसान कामिल थे, ये इंसान कामिल जैसे थे, इंसान कामिल जैसे थे। भाई इंसान कामिल क्या करते थे? इंसान कामिल कौन सा कोई खास काम करते थे? अबूदियत के आला तरीन मायनों पर, आला तरीन दर्जे में थे। अब आप ज़ियारत आशूर पढ़ते हैं, देखिए समझिए थोड़ा सा, इन तमाम चीजों के पीछे बहुत डीप मायने हैं। जब आप ज़ियारत आशूर, कहता कितना कहा जाता है कि कितने उसका सवाब है, कितना सवाब है? आप क्या कहते हैं ज़ियारत आशूर में? अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात। आप किसको मुखातिब कर रहे हैं? अशहदु अन्नका, मैं शहादत देता हूं, मैं गवाही देता हूं। किसको? आप बात कर रहे हैं इमाम से। अन्नका, इंडीड आप, यू, क़द अक़मतस सलात, आपने सलात का इकामा किया। सिर्फ सलात पढ़ी नहीं, आपने सलात का इकामा किया है। क्या हमने सलात का इकामा किया है? अगर हम नमाज पढ़ते ही नहीं तो क्या हम इमाम हुसैन जैसे हैं? आप तो गवाही दे रहे हैं ना। आप समझते हैं सिर्फ जबान हिलाएंगे, या हम समझते हैं जबान हिलाएंगे? मैं समझता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं मैं खाली जबान हिलाऊंगा और खाओ के खाली नमाज, खाली क्या कहते हैं ज़ियारत आशूर पढ़ूंगा तो ज़ियारत आशूर का सवाब मिल जाएगा मुझे। मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरे इमाम से मुराद क्या होती है? जिसके पीछे चलता है इमाम, जो आगे होता है, जिसके पीछे पीछे चलता है आदमी। बस अगर
میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے صلاۃ قائم کی. میں صلاۃ کے بارے میں کیا ہوں؟ اشہد انک قد آتیت الزکاۃ، آپ نے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کی، میں ان کے پیچھے ہوں. اگر آج ہمارے پاس، ابھی ہمارے پاس امام حسین کہتے ہیں بھئی میں ان کا، انہوں نے ہر سال یہ اتنے سالوں سے عزاداری کر رہے ہیں، میں اب ان کا شکریہ ادا کرنے ان کے گھر چلا جاتا ہوں. دیکھیے ہم خود اپنے آپ کو آزما دیں. اگر ابھی اچانک بغیر ای میل بھیجے، بغیر کوئی قاصد بھیجے امام حسین دروازے پہ آ جائیں اور آپ کو کہیں السلام علیکم بھائی، میں آپ مومن تھے، آپ نے اتنی عزاداری کی، آپ نے اتنی مجالس کی، میں آیا، میں نے کہا چلیے آپ گھر آ کے آپ کا شکر ادا کر سکتے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ گھر کھول کے امام آئیے تشریف لائیے؟ یا یہ کہیں امام تھوڑی دیر ٹھہریے ذرا میں گھر میں کچھ چیزیں آگے پیچھے کر دوں، چھپا دوں، کچھ چیزیں، ایک دو چار چیزیں چھپا دوں، پھر آپ کو میں اندر بلا لوں گا. ہم کس، اگر ہیں ہم، دیکھیے یہ امام اگر آ جائیں، آج اگر امام زمانہ آ جائیں تو کیا ہم اپنے اندر، ہمارے اندر کوئی چینج آئے گا یا ہم اسی طرح زندگی، اگر ہم اسی طرح، الحمدللہ، شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے. دیکھیے یہ جو ورڈز ہیں یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں بھئی ہاں بھئی ہاں شیعہ نے علی. شیعہ معنی پیروی کرنے والا، یعنی ان جیسا 100% نہیں. ابھی کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ ان جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا. بھائی دیکھیے کسی نے نہیں کہا کہ ان جیسا بن سکتے ہیں آپ. کس نے کہا کہ آپ ان جیسا بن سکتے؟ کوئی ان جیسا نہیں بن سکتا. لیکن آپ اس ماڈل کی پیروی تو کر سکتے ہیں. وہ انسان کامل ہیں، ایک انسان کم سے کم انسان تو بن رہے. دیکھیے ہمیں اس لیے بشر کہا جاتا ہے. بشر، کہ ہم بشر ہیں کیونکہ بشرہ ہے، ہمارا چہرہ جو ہے، ہمارے پہ پوست، یہ ہماری جو کھال نظر آتی ہے، اس لیے ہمارا بشرہ نظر آتا ہے، اس لیے بشر ہیں. ان بشر کو انسان بننا، کم سے کم انسان بن جائے. انسان کامل نہیں بن سکتے، صحیح ہے بھائی. دیکھیے ہم امیر المومنین کی طرح، حضرت زہرا کی طرح 3 دن بھوکے نہیں رہ سکتے. اپنا کھانا ہم فقیر کو، مسکین کو اور اسیر کو نہیں دے سکتے، نہیں کہہ سکتے نا. کم سے کم ہم روزہ تو رکھ سکتے ہیں اسی طرح. بھئی ہم انسان کامل نہیں ہیں، انسان بن جائیے، انسان کامل بن جائیے، انسان بن جائیے. انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. چلیے اگر ہم خدا نہ خواستہ جھوٹ بولے تو ہم توبہ کر لیں فوراً تاکہ ہم انسان رہ جائیں. انہوں نے کبھی کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالی. اگر ہم نے ڈال دی تو ہم توبہ کر لیں کہ ان جیسے ہو جائیں. دیکھیں ہمارا معیار یہ ہے. اب آپ سوچئے نا، یہ ساری چیزیں اگر آپ اس ترتیب سے ذہن میں لے کے آئیں گے تو ساری چیزیں آپ کے دماغ میں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی کہ میزان کون ہے کا وہاں پر قیامت والے دن. امیر المومنین اہل سنت اس بات کو مانتے ہیں، قسیم النار الجنہ امیر المومنین. یعنی دیکھیے اس طرح سے ہوگا کہ امیر المومنین کو لایا جائے گا جو انسان کامل ہیں. دیکھا جائے گا بھئی ان سے ان کی شباہت کتنی ہے. جتنی زیادہ شباہت ہوگی ان کا درجہ اتنا بلند ہوگا. جتنی دور شباہت ہوگی اتنا دور ہوں گے. ہو سکتا ہے جنت میں ہوں لیکن دور سے. بعض جگہ روایتیں ملتی ہیں کہ بعض جنت میں لوگ ہوں گے انہیں 700 ایئرز کے بعد امام حسین کی زیارت نصیب ہوا کرے گی. 700 ایئرز کے بعد. جبکہ وہ صحابی جو عاشور والے دن جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سعید حنفی جب آگے کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں امام نے کیا کہا ہے؟ انتا فی الجنہ امامی، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. یعنی کیا؟ آپ کو میری زیارت کے لیے 700 آپ میرے ساتھ ہوں. کیوں؟ آپ دیکھیں نا ان کی زندگی جا کے. اگر ہماری طرف ایک کنکر کوئی مارنے لگے تو ہم اپنا سر جھکا لیں. وہاں پہ تیر آ رہے تھے اور وہ مجال ہے جو کیا کہتے ہیں ان کے عبد تھے، اتنے عبد تھے. عبد مولا پہ جان قربان کر دیتا ہے. عبد مولا پہ جان قربان کر دیتا ہے. عبد کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی، وہ فنا ہوتا ہے، فانی فن فلا ہوتا ہے.
مولا میں اپنے، بالکل جیسے امام حسین خود خدا کی ذات میں. اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ آپ امام کی ذات میں فانی ہو جائیں، پیغمبر کی ذات میں فانی ہو جائیں. دیکھیے جب بھی آئمہ کے سامنے یا پیغمبر کے سامنے اگر کوئی کہتا تھا جعلت فدا، میں آپ میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہوں، تو پیغمبر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو. نہیں کبھی کہا پیغمبر. ان کا رتبہ وہ ہے، ان کا رتبہ وہ ہے، خلیفت اللہ ہیں. اگر آپ کو اپنی عبودیت ثابت کرنی ہے تو آپ خلیفت اللہ پہ عبودیت کریں. ان کے سامنے چون چرا نہیں کر سکتے آپ، اور جو چون چرا کرے گا وہ آپ نہیں ہے. تاریخ میں جس نے ان کے سامنے چون چرا کیا ہے وہ عبد نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے جو مقامات ہے وہ عبودیت کی بیس پر ہے. دیکھیے سارے شہید کربلا میں سب شہید ہوئے، حضرت عباس کا مرتبہ اتنا کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس عبودیت میں کمال پر ہیں. عبودیت کس کی؟ امام حسین کی. یعنی آپ امیجن کیجئے کہ ایک ایسا شجاع انسان کہ جس کی شجاعت سے دنیا کانپ رہی ہو. کربلا میں ایک خوف یہ تھا کہ کس وقت عباس کیا کہتے ہیں جناب آئیں گے. ان کو امام نے کہا نہیں عباس آپ نہیں جا رہے. یہ نہیں کہ سر اٹھا کے کہے مولا کیوں، کہیں نہیں ملتا تاریخ میں مولا کیوں. مولا نے کہہ دیا گردن چکی ہوئی. جی بہتر، جی بہتر. یہ عبودیت ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو بھیجا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس، کہا بھائی جا کے ان سے پوچھئے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں. حضرت زہرا نے جواب دیا ان کو، بھائی یہ نہیں کہا کہ آپ شیعہ ہیں نہیں. دیکھیے جواب دے سکتی تھی نہیں بھائی آپ نہیں ہیں، یہ کہہ سکتی تھی آپ ہیں نہیں. حضرت زہرا نے بھی معصومہ کائنات ہیں، ایک کرائٹیریا دینا ہے تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے. کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ ہمارے بچے ہوں گے تو کیا کہتے ہیں آپ شیعہ ہوں گے، اچھا آپ ہمارا جو یہ کام کریں گے. نہیں، انہوں نے کہا ان کنت تعمل بما امرناک، اگر تم جس پہ ہم نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرتے ہو، وتنتہی عما زجرناک عنہ، اور جس چیز سے ہم نے تمہیں پروہیبٹ کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکتے ہو، فانت من شیعتنا، پھر تم ہمارے شیعہ ہو. وَإِلَّا فَلَا، مگر اگر نہیں کرتے، کوئی ایک کام نہیں کرتے، نہیں آپ نہیں ہیں. یعنی آپ ہم جیسے نہیں ہیں. ان کو تعمل بما امرناک، اگر تم اس پہ عمل کرتے ہو جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، اس پہ عمل کرتے ہو. عمل زبانی بات نہیں کرتے، بیٹھ کے زبانی باتیں نہیں کرتے، خالی منہ سے مد نہیں کرتے. ان کنت تعملو، آپ نے کہا ہے ان کنت تعملو، اگر آپ عمل کرتے ہیں، ڈائریکٹ مخاطب کر کے اگر آپ عمل کرتے ہیں، کس چیز پہ عمل کرتے ہیں؟ بما امرناک، جو ہمارا امر ہے، جو ہمارا حکم ہے. وتنتہا، اور رک جاتے ہو، نہیں ہو جاتے ہو، اما زجرناک، جس بیزار ہے، جس سے غلط ہے یہ تمہارے لیے. فانت من شیعہ، پھر فا نتیجہ ہے پس تم ہمارے شیعہ. وَإِلَّا، اگر نہیں کرتے، فلا، پس نہیں ہو، پس نہیں ہو. دیکھیے ہر چیز میں ایک خدا نے اس میں فلسفہ ہے، ہر چیز کے پیچھے. آپ خدا کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خدا مطالعہ نے، اگر دیکھیے کل مجھے موقع ملا تو میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا، خدا مطالعہ نے اس لیے اہل بیت کو اور آئمہ کو بھیجا ہے کہ ان کو فالو کرو، یہ تمہارے اسوہ ہیں، ان کو فالو کرو. کیونکہ تم مجھے تو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، نہ مجھے دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارا دماغ مجھ تک پہنچ سکتا ہے کہ میں کیا ہوں. میں نے مجھ سے جو میرے سب سے بڑے اب تھے جن میں میری جھلک مینیفیسٹ ہو رہی تھی، میں نے زمین پہ بھیجا ہے
ताकि तुम ये प्रोटोटाइप हैं, ये वो मॉडल हैं, इनको फॉलो करो तुम। और ये कभी भी अपनी इबादत की तरफ नहीं बुलाते। अगर कोई समझेगा कि ये अपनी इबादत, नहीं, कोई अपनी इबादत, जो भी बुलाता है वो खुदा की इबादत की तरफ बुलाता है। मारल हमारा ये सिलसिला था आर्ट ऑफ लिविंग वेल। आई होप कि इंशाल्लाह हमने इसका थोड़ा सा हक अदा करने की कोशिश की। देखिए इंशाल्लाह हम क्या दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, 1-2 दिन में डिसाइड करेंगे। कल इंशाल्लाह इमाम हसन के अंदर थोड़ा सा शायद इसको कंटिन्यू करें, तो इंशाल्लाह उसके बाद से हम इसलिए हम आर्ट ऑफ लिविंग वेल में से रिलेटेड कोई चीज़ about families or something. I'm thinking about families. खुदावंद ताला हमारी इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमा। ये जितने भी मोमिन और मोमिनात इस वक्त अपनी जहमत करते हैं, इस वक्त में ज़ूम पर आते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, खुदाया इनकी जितनी हाजात हैं उन सबको पूरा फरमा। खुदाया इनमें से जो मरीज़ हैं, खासतौर पे डॉक्टर मेहदी, डॉक्टर वक़ार, खुदावंद ताला, और उसके अलावा जो भी जितने ये हमारे मोमिन भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, इनमें से जो मरीज हैं, जो किसी मुश्किल का शिकार है, खुदाया उनकी तमाम मुश्किलात बरतरफ फरमा। खुदाया इन्हें शिफा अता फरमा। खुदावंद ताला इनमें से जो बेरोजगार हैं, खुदावंद ताला अपनी रहमत से, अपनी रहमत वासिया से उनके रिस्क में इजाफा फरमा। खुदावंद ताला इनमें से जो लोग बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की नेमत अता फरमा। खुदावंद ताला इनकी जो मुश्किलात हैं, जिस्मी, माली, रूही, जो भी मुश्किल है, खुदाया उसको बरतरफ फरमा। खुदावंद ताला इनके जो मरहूमीन हैं, जो इनके लव्ड वन अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन तमाम मरहूमीन का हक है इनकी गर्दन पर। खुदाया इनके इस सेशन को अटेंड करने की बदौलत, इस जिक्र अहले बैत को सेशन की वजह से, ये जो अहले बैत के सदक़े में हम जिस उनके मारिफ अहले बैत को बयान, उसके सदक़े में इनकी तमाम हाजतों को कबूल फरमा। इनके जितने मरहूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा। खुदावंद ताला शहदाए मिल्लत जाफरिया जहाँ जहाँ जिस जगह पर शहीद हुए, इस राह में शहीद, जिस मुल्क में शहीद हुए, खुदावंद ताला उनके दराजात को बुलंद फरमा। हमें उनकी राह पे चलने की तौफीक अता। खुदावंद ताला जहाँ मुजाहिदीन हैं, जो एफर्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो ज़बान से एफर्ट करते हैं, माल से एफर्ट करते हैं, जिस तरह से एफर्ट करते हैं, खुदाया उनकी एफर्ट्स को कामयाबी अता फरमा। खुदावंद ताला बुजुर्गों का साथ हमारे सरों में कायम रख, बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे नामूस की हिफाजत फरमा, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा। खुदावंद ताला उलमाए रब्बानी को अपने जवार रहमत में जगह, अपने उलमाए रब्बानी को जवार रहमत में जो मरहूम हो चुके हैं उन्हें जवार रहमत में जगह, जो उलमाए रब्बानी जिंदा हैं उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें प्रोटेक्ट, तमाम मराज कराम अयतुल्लाह सिस्तानी रहबर मौज़म उनकी हिफाजत फरमा। खुदावंद ताला हमारे वक्त के इमाम, जो हमारे लिए पूरी कायनात का निचोड़ है, इस पूरी इंसानियत का निचोड़ है, उनका ज़हूर हमारे लिए, ज़हूर में ताजील फरमा। हमें और हमारी औलादों को, हमारे दोस्तों को उनके अंसार और आवान में करार दे। रहमल्लाहु मन क़रिअ अल-फ़ातिहा मअस सलावात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह खैर आका साहब, परवरदिगार आपकी भी तौफीकात खैर में इंशाल्लाह इजाफा फरमाए। ये सारी दुआएं, ढेर सारी दुआएं हमारे मोमिनीन की तरफ से आपके लिए भी इसी तरह से। मोमिनीन अगर आप आमादा हैं तो हम इंशाल्लाह दुआए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ आज के प्रोग्राम का इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आलि मुहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि
يا أرحم الراحمين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا مومن خیال رکھیے گا. خدا حافظ.